مسلمان اگر تو نے راستے کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو قیامت تو بہت دور کی بات ہے، جیسے ہی قبر میں تجھے دفنایا جائے گا تجھ پر عذاب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صحابہ اکرام کے ساتھ گزر ہوا ایک راستے سے جہاں دو قبریں راستے کے کنارے پر۔ اکثر آپ شب برات میں سنتے ہیں اس حدیث مبارکہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب موجود ایک درخت کی ٹہنی کو توڑا، تازی ٹہنی تھی، ہری ٹہنی تھی، آپ نے اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر لگا دیا۔ صحابہ اکرام نے خلاف فطرت یہ عمل دیکھا پہلی بار تو سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو یہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، میں نے یہ تازی ٹہنی اس پر لگا دی، جب تک یہ ٹہنیاں تازی رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی، اور جب تک یہ اللہ کا ذکر کریں گی اللہ ان کے عذاب میں کمی فرما دے، کمی فرما دے۔ اب صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اب یہ بھی بتا دیں کہ ان پر جو عذاب ہوتا تھا وہ کس گناہ کی وجہ سے ہوتا، ان کا جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا؟ اب بتائیے اس سے ایک بات کلیئر ہوتی کہ نہیں ہوتی عقائد اہل سنت کے تحت، کہ ہم جو کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو علم غیب عطا فرمایا، ہم جو کہتے ہیں کہ سورت کی سرزمین پر نہیں دنیا کے کسی کونے میں اگر ہم اللہ کے محبوب کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں مدینے میں رہ کر بھی میرے آقا کو خبر ہو جاتی، اور میرے آقا دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اور بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ آقا تشریف بھی لاتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یہ تو محفل ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ، کبھی میرے بھی، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آج کا گڑھا ہوا نہیں ہے، بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کے دور سے چلا تھا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ ان پر عذاب کس گناہ کی وجہ سے ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک جو تھا وہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ غیبت کی ڈیفینیشن آپ جانتے ہیں، پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ اسے اگر پتہ چل جائے تو اس کی دل آزاری ہو، اس کا دل دکھے، اس کو تکلیف ہو، اسے کہتے ہیں غیبت۔ تو ایک کا قصور یہ تھا کہ یہ لوگوں کی غیبت کرتا رہتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔